السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں آزاد سیاست، میں ہوں نوشین طارق. جناب آج کل تو سوشل میڈیا پہ صرف جو ہے وہ پنجاب اور کے پی کے سی ایم اور دونوں صوبوں کا تقابلی جائزہ چل رہا ہے. بہت سی چیزیں ہیں، بہت سی اسپیکولیشنز ہیں، انسائٹس کیا ہیں. اس کے علاوہ سہیل آفریدی نے پنجاب میں جو ہے جو صحافیوں سے گفتگو کی، بہت سے اہم کوسچنس کو انہوں نے ایڈریس کیا. کون سے کوسچنس پہ انہوں نے بے لاگ تبصرہ کیا اور کون سے آنسرز ان کے ویک رہے، اس پر بات کریں گے. اور اس سب کے لیے میرے ساتھ موجود ہوں گے سینئر صحافی و تجزیہ کار حسن ایوب خان صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ خیریت سے؟ میں ٹھیک، آپ کیسے ہیں؟ میں بہت خوش ہوں. انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے تمام وہ باتیں کی جو میں کر چکا تھا. ان باتوں کی انہوں نے تصدیق کر دی. دیسی گھی میں بھنا ہوا دیسی ککڑ، ٹھیک ہے، یہ میں کہتا ہوں، کہتا ہے دیسی گھی کا تڑکا لگتا ہے. یہ باتیں جو سن رہے تھے وہ سچ ہے. ان کو اسمیل بھی آئی تھی دیسی گھی کی. تو خان صاحب جو ہیں وہ دیسی گھی میں بنے ہوئے دیسی ککڑ کھا رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ کہہ رہے ہیں 6 چکیوں پر مشتمل اس کی ایک جو ہے نا وہ جہاں پر وہ قید ہے. نارملی ایک چکی کے اندر 9 ہوتے ہیں لوگ، یعنی ایک چکی کے اندر 9 لوگ قید ہوتے ہیں. عمران خان صاحب کو 6 لوگ ہیں، یعنی آپ امیجن کر لیں کہ کتنے لوگوں، 40+ بندے جہاں پر رہ رہے ہیں وہاں پر عمران خان صاحب رہ رہے ہیں اکیلے. پھر بھی جناب وہ بالکل عمران خان کے اوپر نا غیر انسانی رویہ ہے. وہ جو 9 بندے رہتے ہیں ایک چکی کے اندر، وہ انسان تو ہے نہیں نا جی. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ روتے ہیں، یہ چیختے ہیں، چلاتے ہیں، لیکن اصل میں ظلم ہوتا نہیں ہے. کہتے ہیں مار دیا مار دیا مار دیا، کوئی نہیں مار رہا. لیکن ان کو اس غم نے جو ہے نا وہ مار رہا ہے کہ عمران احمد نیازی جو ہیں وہ اس وقت سزا یافتہ مجرم ہے. بات یہ ہے. اس کے علاوہ کیا بات ہے بتائیں مجھے نوشین آپ. پھر اب وہ جو ہے چہل قدمی کی ان کو جگہ ملی ہوئی ہے. پھر ایک بشپ صاحب تھے جن کا یعنی کھانسی تھی ان کو، تو کھانسی کی وجہ سے عمران خان صاحب کی رات کی نیند ڈسٹرب ہو رہی تھی، اس لیے ان کی جو بیرک تھی یا چکی ہی تھی یا جو بھی وہ لفظ استعمال کرتے ان کو تبدیل کر دیا گیا. کیونکہ عمران احمد نیازی جو کہ ڈیرا کے چانسلر ہیں ان کی نیند ڈسٹرب ہو رہی تھی. ہاں جی جی جی. اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ وہ کسی ڈیتھ سیل میں نہیں ہے. اور دیسی گھی بہت اعلیٰ کوالٹی کا ہے. یہ خوشبو انجینئر صاحب تک جا رہی تھی، ساتھ ہی تھی دیوار سے دیوار جڑی ہوئی تھی، تو خوشبو تو جاتی ہے جی. دیسی گھی کی خوشبو تو پھر اپنا راستہ خود تلاش کرتی ہے. جیسے قانون اپنا راستہ خود تلاش کرتا ہے نا، اس طرح دیسی گھی کی جو اسمیل ہے وہ اپنا راستہ خود تلاش کرتی ہے. ہاں جی. تو خان صاحب پھر بھی جناب مشقتی ان کو ملے ہوئے ہیں، جو گوڑے بھی ان کو دباتے ہیں، کھانے بھی پکا کے دیتے ہیں، کپڑے بھی ان کو دھو کے دیتے ہیں. ٹھیک ہے. پر خان صاحب کو ایک ٹائم کے لیے مشقتی دیا گیا تھا، تو ان کو اپنے جو ہے نا پجامے شامے خود دھونے پڑے تھے. تو وہ واقعی ظلم ہوا تھا کچھ عرصے کے لیے. ہاں میں کو 5-6 دنوں کے لیے ان سے لے لیا گیا تھا مشقتی. تو اس ٹائم تھوڑا مسئلہ تھا ان کے لیے. آج کل تو فش بھی آ رہی ہے باہر سے، مچھلی کھاتے ہیں مچھلی. گڈ ہے جی، اچھی بات ہے، ان کو اتنے پرکس مل رہے ہیں. اب آ جاتے ہیں ہم تو نہیں آنا چاہتے ہیں. آپ اپنا بھی تجزیہ دیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں، ہاں یہ بالکل کیا کہ ان کو ڈیتھ سیل میں رکھا ہوا ہے، کوئی اذیت ہے، قید تنہائی ہے، ایسا نہیں ہے. ہاں جی. ہمارے جو سیاست دان ہیں ان کو جیل میں وی آئی پی ملتا ہے، عام عوام سے اچھا. نہیں، جو لوگ جھوٹ بول رہے ہیں پھر وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ وہ جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹے ہو گئے. ہاں جھوٹے ہو گئے. اور شاید ان کا ایجنڈا یہی ہے نا انٹرنیشنل. نہیں، قرآن تو کہتا ہے جھوٹے پر لعنت ہے، تو لعنتی ہوئے نا. ایسے تو آپ جو ہے نا بہت سارے لوگوں پہ لعنت بھجوا دیں گے. ابھی تو میں ان کی بات کر رہا ہوں نا. علیمہ خانم کی جیسے سیاستدان تو نہیں ہے، وہ تو سیاست میں نہیں ہے. بالکل. تو وہ کیا کہہ رہی تھی؟ وہ میری بات نہیں ہے، وہ بات تو ہوگی نا. وہ تو میری بات کیا، میں تو جب بول رہا تھا کہتے ہیں میں جھوٹ بولتا ہوں. اب تو انجینئر محمد علی مرزا صاحب بول رہے ہیں، انہوں نے آگے سیکنڈ کر دیا. انہوں نے یہ باتیں کی ہیں، کوئی میری ان سے آج تک تو بات ہوئی نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ وہ جھوٹ اچھے حالات میں ہوں گے. ایسا نہیں ہو سکتا. مزے میں تھے جی، مزے میں. خان صاحب مزے میں تھے. یہ چیز تو میں پہلے بھی ان کا یہ والا جھوٹ. ڈرائی فروٹ بھی کھاتے ہیں، میں بائی نہیں، ڈرائی فروٹ بھی ملتا ہے ان کو. اچھا اس پہ آتے ہیں نا، اس دورے پہ آتے ہیں. پہلے بھی 2 ہفتے پہلے بھی ہم نے سنا جی سی ایم کے پی کے جا رہے ہیں پنجاب. بالآخر وہ پنجاب چلے ہی گئے. اور جو ہے پھر آپ نے دیکھا بہت سی چیزیں ہوئیں، بند کر دیا گیا شہر کو. پھر عظمہ بخاری صاحب کی جانب سے کچھ کے پی کے لوگوں کو جو ہے وہ جنگلی بھی کہا گیا، پھر ان کی بھی مذمت ہوئی. پھر جو ہے اسپیکر پنجاب اسمبلی احمد خان صاحب نے دعا ابھی پریس کانفرنس بھی کی. انہوں نے کہا جی یہ ہو گیا، دھکم پیل ہو گئی، فلاں ہو گیا. پہلے تو میں چاہوں گی اس پورے دورے پہ آپ کے کامنٹس، پھر میں 1 بائی 1 ان کوشچنس پہ بھی آؤں گی جو صحافیوں نے وہاں پر ان سے. اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ میری نگاہ کے اندر جو میرا اپنا انالیسس ہے اس معاملے کے اوپر، اور بڑا فیئرلی بات کروں وداؤٹ اینی، جو میں پی ٹی اے کے لیے میرا تھوڑا سا ایک
ایک ہے, میں نیگیٹو لیتا ہوں ان کو ہمیشہ. اگر میں فیئرلی بات کروں تو یہ بڑی زیادتی کی ہے انہوں نے سہیل آفریدی کے ساتھ. ایک تو وہ خیبر پختونخوا کا چیف منسٹر ہے, اس کا کام خیبر پختونخوا کے اندر گورننس کے اوپر توجہ دینا ہے, لیکن کیونکہ اپنی سوشل میڈیا ٹیم کو خوش کرنے کے لیے اس شخص کو KPK کو چھوڑ کر, جہاں پر حالات اچھے نہیں ہیں, بہت برے ہیں, جہاں پر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہے, صوبے کے مالی حالات خراب ہیں, بے روزگاری زیادہ ہے, یعنی تعلیم کے شعبہ تعلیم اور شعبہ صحت کے حالات جو ہے نا وہ بہت بگڑ چکے ہیں, تنخواہوں کے معاملات چل رہے ہیں, ایسے صوبے کا چیف منسٹر اپنے صوبے کو چھوڑ کر لاہور کے اندر موجود ہے. لاہور پنجاب کا یعنی کیپٹل ہے. مذائقہ کیا ہے, ایک صوبے کا سی ایم دوسرے صوبے نہیں جا سکتا ہے, لیکن وہاں پر ورکنگ ریلیشن ہونا, لیکن وہ آفیشیل کام ہونا, یہ آفیشیل کام تو نہیں کر رہا. وہ تو وہاں پر عمران خان صاحب کے لیے ایک اسٹریٹ موبلائزیشن کے لیے وہ گیا. اب اسٹریٹ موبلائزیشن کے لیے اس کو وہاں پر عوامی پذیرائی ملنی چاہیے تھی, جو کہ نہیں مل سکی. وہ کسی ایک سپاٹ کے اوپر 3,000 بندہ 4,000 بندہ بھی اکٹھا نہیں کر سکا, اور آرگینکلی لوگ اس کے پاس آئے نہیں اس کو ملنے کے لیے. جہاں تک بات ہوتی ہے رکاوٹوں کی بات کرتے ہیں تو ویسے تو رکاوٹیں اتنی تھی نہیں, اور ویسے انقلاب کو کسی رکاوٹ میں جکڑا نہیں جا سکتا. لبرٹی بھی بند کر دیا, سب بند کر دیا. کتنا کہاں لبرٹی کا آپ نے وہ دیکھا تھا, کیا نام ہے, ان سے پوچھا کہ آپ پنجاب کی ترقی دیکھی آپ نے, انہوں نے کہا میں دیکھنے تو آیا تھا, سب بند. آپ نے ڈرون فوٹیج دیکھی ہے لبرٹی کی؟ وہ بھی طلال چودھری نے پھر مارے نا پوائنٹ, ان کو جگت ماری نا ان کو, کہ جناب کیا کارکنان بھی دیتے حکومت والے اور تالیاں بھی ان سے بجواتے. ایکسپوز ہو گیا ہے. دیکھیں اپنے لیول کو اتنا نیچے کر دیا ہے چیف منسٹر نے کہ وہ چیف منسٹر نظر ہی نہیں آ رہا. کبھی پولیس والوں سے تکرار کر رہا ہے, کبھی کس صحافیوں سے تکرار کر رہا ہے, کبھی کیا کر رہا ہے, کبھی کیا کر رہا ہے. یہ چیف منسٹر کے کام نہیں تھے کرنے کے. وہ چیف منسٹر ہے نا, اور وہ بیسیکلی لیڈر ہے ایک صوبے کا. وہ اپنے صوبے پر توجہ دے, اس کو آپ نیشنل لیڈر بنانے کی خواہش آپ کی یقین طور پر ہوگی. اس کو اپنے صوبے میں تمام لوگ جو ہے وہ تسلیم نہیں کر رہے, تو دوسرے صوبے میں کسی نے کیا کرنا ہے. اسی وجہ سے عوامی پذیرائی نہیں ملی, لوگ نہیں نکل سکے. اب وہاں سے جناب سیران سے ملاقات کے لیے کوٹ لکھپت جیل جاتا ہے, وہ آپٹکس زیادہ ہیں, کام نہیں ہے. پھر جن لوگوں کے گھر میں گیا جا کے ملاقات کی, صرف حاضریاں لگائی ہیں جی, کیا کیا ہے, اس کا نیٹ آبجیکٹو کیا نکالا اس نے, اس کا رزلٹ کیا نکلا, ٹیک اوے کیا ہے. چلو دورہ لاہور ہے جی, مان لیجیے, میں آپ کے لیے 1 منٹ کے لیے ہائپوتھیٹیکلی مانتا ہوں بہت کامیاب تھا. ٹیک اوے کیا ہے اس کا, کیا لے کے جائے گا یہاں سے؟ 4 دن بعد, 5 دن بعد, ہفتے بعد, 10 دن بعد وہاں سے جائے. ویسے تو اس کو خبریں آ رہی ہیں کہ وہ سندھ جا رہا ہے, لیکن 1 منٹ کے لیے مان لیتے ہیں جی کہ وہ بہت کامیاب رہا. ٹیک اوے کیا لے کے کیا وہاں سے؟ کوشچن یہ ہے, بتائیں مجھے. مطلب آپ کو نہیں لگتا کہ اس میں جو پنجاب حکومت تھی اس نے ایک نیگیٹو پریسیڈنٹ سیٹ کیا ہے؟ پنجاب حکومت لوٹیاں ڈال رہی ہے. یہ بھی تو PTI کی طرف ہو گیا نا. پنجاب حکومت لوٹیاں ڈال رہی ہے کہ بیڈلی ایکسپوز ہو چکا ہے. دیکھیں وہ میں سن رہا تھا ابھی طلعت حسین صاحب کو, وہ کہہ رہے تھے کہ کسی کرکٹ میچ کے اندر جب کوئی ٹیم آتی ہے تو شہر کو زیادہ بند کیا جاتا ہے نسبتاً اس کے مقابلے کے. جب کرکٹ میچ ہوتا ہے تو روٹ لگ جاتے ہیں, چیزیں ہو جاتی ہیں. یہاں پر 4 سڑکوں پر سے زیادہ تو وہ گھمانی ہے بقول یعنی طلعت حسین صاحب کے, وہ یہ بات کر رہے ہیں, اور وہ بڑی رائٹلی بات کی ہے. یہ بیڈلی ایکسپوز ہوا ہے, کچھ ٹیک اوے نہیں ہے. بالکل کہتے ہیں نا کہ یعنی اپنی ایک بھرم تھا, وہ بھرم ختم کرنے لاہور آیا تھا, اور وہ ختم کر کے جا رہا ہے. میرے خیال سے یہی ہے. اچھا کہ سہیل آفریدی جو بات ہو رہی تھی نا, وہ بیچارہ اور گندا ہو گیا, اور صرف کس چکر میں, صرف اپنے سوشل میڈیا ٹیم کو خوش کرنے کے لیے. اچھا 1-2 کوسچنز ان سے صحافیوں نے وہاں پہ پوچھے, امپورٹنٹ ہے, میں اس پہ ابھی آپ کی بھی رائے جاننا چاہوں گی. ایک تو ان سے یہ پوچھا گیا صحافیوں کی جانب سے کہ یہ جو آپ اسٹریٹ ایجیٹیشن یا موومنٹ کے تھرو عمران خان کو رہا کروانا چاہتے ہیں, تو کیا یہ آپ کروا سکیں گے, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملہ ٹھیک ہے بغیر تو ایسا ممکن نہیں ہے. تو انہوں نے ایک جو جواب دیا اس کو بہت سے لوگ اس چیز سے ریلیٹ کر رہے ہیں کہ ونس اپون اے ٹائم مریم نواز نے بھی شاید ایسی کوئی بات کی تھی. انہوں نے کہا جی دیکھیں ہم مفاہمت تو چاہتے ہیں, مفاہمت کی باتیں تو ہم پڑوسیوں سے بھی کرتے ہیں, تو اپنے لوگوں سے کیوں نہیں کریں گے, لیکن مزاحمت بھی نہیں چھوڑیں گے, یعنی مزاحمت سے ہی مفاہمت نکلے گی. تو مزاحمت کریں پھر, اس کو آپ دیکھتے کیسے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے یہ مزاحمت سے مفاہمت کا رستہ ہوگا؟ مزاحمت کرنی شرط ہے نا, مزاحمت کے دن ہے. کیا تو رہے ہیں کہ کون سی مزاحمت؟ عمران خان سے ملنے کے لیے وہ 4 مرتبہ ڈیلا 10 مرتبہ ڈیلا جل گیا ہے, کیا مزاحمت کی ہے اس نے ابھی تک؟ بتائیں مجھے کہ کہاں مزاحمت دیکھی ہے آپ نے؟ اسٹیٹ موومنٹ کی تیاریاں, کون سی مزاحمت؟ وہاں پر جو پنجاب اسمبلی میں دھکے گئے ان کے لوگوں نے, شاید اس کو کہہ رہے ہو, اس کو مزاحمت کہہ رہے ہیں. یعنی آپ سارجنٹ ایٹ آرمز جو ہیں ان کے ہاتھوں ذلیل ہو رہے ہیں, اس کو مزاحمت کہہ رہے ہیں. گورنمنٹ کے لیے کوئی مسئلہ ہے اس بات کر؟
دیکھیں بات دیکھیں نا کہ ایک بندہ کہیں جائے جی جا کر یعنی مقابلہ اس کا میرا اگر مقابلہ ہو کسی آدمی ساتھ اس کا ملازم مجھے ذلیل کر دے آگے سے تو میرا مقابلہ تو نہیں ہوا اس سے, وہ تو میں ملازم کے لیول پر آ گیا. تو یہی سہیل آفریدی صاحب کا لیول آ گیا کہ وہ جناب سڑکوں کے اوپر پولیس والوں کے ساتھ سرجنٹ آرمز کے ساتھ یا اس طرح کے لوگوں کے ساتھ ان کا لیول آ گیا. سہیل آفریدی بہت بیڈلی ایکسپوز ہوا ہے. آپ دیکھ لیں مجھے تو ترس آ رہا ہے بیچارے پر. وہ چیف منسٹر تھا, اس چیف منسٹر کی اتنی تنزلی کہ یو سی چیئرمین کے لیول پر لے آئے ہیں اس کو. ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, یہ بہت بڑی بیوقوفی تھی, یہ بیسکلی ایڈیوٹک موو تھا پی ٹی آئی کا. لیکن میں بڑا خوش ہوں, اب سندھ کے لیے بھی جاری رکھو. سہیل آفریدی جائیں, سندھ بھی جائیں, آئی ایم ویری ہیپی فار اٹ. یہ جو مزاحمت کی آپ جو کوشش کر رہے ہیں نا, میں کہتا ہوں آپ 2 سال جاری رکھیں, اس کو 3 سال جاری رکھیں, بلکہ 4 سال جاری رکھیں, آئندہ الیکشن تک آپ یہی کرتے رہیں. اچھا لاسٹ کوشچن میرا یہ ہے کہ مزاحمت بھی دونوں نے یہ بات کی کہ مزاحمت نہیں چھوڑیں گے, لیکن ڈائیلاگ کا بھی ایک پازیٹیو گیسچر چھوڑیں گے. مزاحمت شروع کب کریں گے؟ چھوڑیں گے. یہ بھی یہ دیکھنے والی اگر اس کو جو کر رہے ہیں اس کو مزاحمت کہہ رہے ہیں تو پھر مزاحمت یہی اگر ہوتی ہے تو پھر تو کمال ہے. نہیں جی, ان سے پوچھا گیا کہ علیمہ خانم صاحبہ کہتی ہیں کہ جس مذاکرات کی بات کرے گا اس کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. اس پہ انہوں نے کہا ہے کہ جی پارٹی پالیسی کا اعلان صرف خان صاحب کرتے ہیں اور باقی اختیارات انہوں نے محمود خان اچکزئی اور راجہ ناصر عباس کو دیے ہوئے. تو ایک طرح سے انہوں نے علیمہ خان کی اس بات کو ڈاؤن پلے کیا ہے اور مذاکرات کے عمل کے لیے ایک پازیٹیو گیسچر دیا ہے. اسے کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ علیمہ خان کے سامنے سانس نہیں لے گا. اچھا, یہ مزاحمت کی بات کرنے چکر ہی کوئی نہیں ہے. علیمہ خانم نے جس طریقے سے اڑایا نا علی بن گنڈاپور کو, اس نے دیکھ لیا ہے. آپ میں سے پہلے بڑے چیف منسٹر کا حال, وہ کبھی بھی ایسی جرت نہیں کرے گا. یہ ویسے بات آپ اور طریقے سے لے گئی ہے. وہ مطلب کہتے ہیں کہ وہ اتنا سائی نہیں ہے آفریدی میں, سہیل آفریدی میں اتنی ہمت ہی نہیں ہے کہ علی مین کی طرح کاؤنٹر کر سکے علیمہ خانم کو. جس دن اس نے علیمہ خانم کو کاؤنٹر کر دیا, آپ بھی ادھر ہے میں بھی ادھر ہوں, میں مان جاؤں گا. چکر ہی نہیں ہے, چکر ہی نہیں ہے یار, چکر ہی نہیں ہے. وہ ویسے اس نے سوال کے جواب میں بعد میں پاؤں پکڑ لے گا, کوئی چکر نہیں. عملی طور پر کبھی مزاحمت نہیں کرنی اس نے علیمہ خان کے سامنے, چکر ہی نہیں ہے کوئی. وہ چیف منسٹرشپ اس کو ہاتھ دھونا پڑ جائے گا, اس کو پتا ہے. اللہ اللہ کر کے اس کو جناب اس کی لاٹری نکل آئی ہے, وہ چیف منسٹر بن گیا ہے. وہ کبھی بھی ایسا راستہ اختیار نہیں کرے گا جس سے اس کی چیف منسٹرشپ کو نقصان ہو, چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف مزاحمت ہو, چاہے وہ علیمہ خانم کے سامنے مزاحمت ہو. اوکے, تھینک یو ویری مچ.